فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. غیر مسلموں کے تعلق سے دیکھیے، یہودیوں سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ سابقہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو انہی سے پڑھتا ہے. تصور کیجئے گا، یہودی، ایک یہودی اپنا کپڑا لے کر نبی اکرم کے گلے میں ڈالتا ہے، ڈال دیا اور پکڑ کے اینٹھنے لگا ایسے. اللہ کے ربی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میڈیا والو، اس واقعے کو سننے کے بعد ایمانداری کے ساتھ بتانا کہ محمد رسول اللہ کیسے لگ رہے ہیں. کپڑا ڈالا، اینٹھا. اللہ کے نبی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا قرض دے دو، تم نے جو روپیہ مجھ سے ادھار لیا تھا دو، مجھے ضرورت ہے. اللہ کے نبی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں نے 7 دن کی مہلت مانگی تھی، 1 ہفتے کا وعدہ مانگا میں نے کیا تھا، ابھی تو 5 ہی دن ہوئے ہیں، 2 دن باقی ہیں، تم وقت سے پہلے مطالبہ کر رہے ہو، ابھی نہیں ہے میرے پاس. اس نے کہا اے محمد نام لے کر، اور جب میں نبی کا نام لوں تو آپ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے، کنجوس ہے وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام محمد آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. سب سے چھوٹا درود یہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلے کہا کہ ابھی تو ٹائم ہی پورا نہیں ہوا. اس نے کہا مجھے آج ہی دو، آج ہی ضرورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آج تو میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گا، جب تک تم میرا قرض نہیں دے دو گے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا. وہیں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے بھائی، تم نہیں جانے دیتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں. وہیں بیٹھ گئے، اسی زمین پر بیٹھ گئے. ظہر کی اذان کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے کہتے ہیں اجازت دو تھوڑی، میں جاؤں نماز پڑھ لوں اور نماز پڑھنے کے بعد میں مسجد سے پھر یہیں پر آ جاؤں. اس یہودی نے کہا پہلے میرا قرض دے دو اور شوق سے جاؤ، نہیں دیتے ہو تو میں تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جانے دوں گا. آپ نے کہا تیری مرضی. اسی جگہ پر آپ نے نماز پڑھ لی. امام بیہقی اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں آپ نے ظہر کی نماز وہیں پڑھی، عصر کی اذان ہوئی، پھر اجازت مانگی لیکن اس نے اجازت نہیں دی، عصر بھی وہیں پڑھی. سورج ڈوب گیا، غروب ہو گیا، مغرب کی اجازت مانگی لیکن اس نے نہیں دی، مغرب بھی وہیں پڑھی. حدیث کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی اذان ہوئی، آپ کو عشاء کی اذان نماز کے لیے بھی اجازت نہیں دی، آپ نے عشاء بھی وہیں پڑھی. رات میں خود بھی نہیں گیا اور اللہ کے نبی کو بھی نہیں جانے دیتا ہے. اسی جگہ پر نبی سوتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی آپ نے اسی جگہ پر پڑھی. اور جب سورج نکل گیا، سورج بلند ہو گیا، چڑھ گیا، تو وہی یہودی مسکرایا اور مسکراتے ہوئے نبی اکرم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اب جو الفاظ اس نے کہے وہ سننے کے لائق ہیں. اس نے کہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرض لینا نہیں چاہتا تھا اور نہ میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے مطالبہ کروں. حقیقت یہ ہے، واستوکتا یہ ہے کہ میں آپ سے قرض لینے نہیں آیا تھا، بلکہ کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات پڑھی تھی. اس یہودی نے کہا کل ہی میں نے اپنی کتاب تورات، اولڈ ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم، میں نے کل ہی پڑھا تھا اور اس تورات میں اپنی کتاب میں میں نے یہ لکھا ہوا پایا تھا کہ آخری نبی جو اس دنیا میں آئے گا اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے، وہ بڑا نیک و شریف ہوگا، اس کو کوئی کتنا ہی غصہ دلائے اس کی پیشانی پر پسینہ نہیں آئے گا، اس کو غصہ نہیں آئے گا، اس کو برگلایا جائے گا تو وہ اس کو غصہ نہیں آئے گا.
تو میں آپ کا ایگزام لینے کے لیے، میں آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا. میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ آپ کو غصہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. اس لیے میں نے کپڑا آپ کی گردن میں ڈالا، میں نے اینٹھا. آپ کے صحابہ آئے، آپ نے انہی کو ڈانٹ کے بھگا دیا، لیکن مجھے کچھ نہیں کہلوایا. حالانکہ آپ کے ایک اشارے پر وہ مجھے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا. اور میں نے آپ کو رات بھر روکا، پھر بھی آپ کو کوئی دقت نہیں ہوئی. آپ کی پیشانی پر پسینہ نہیں آیا، آپ کی شکن پر بل نہیں آیا. آئے محمد ابن عبداللہ، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، اور جب میں نے دیکھا تو میں نے آپ کو پورا پایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیف وجدت نعتی، تو نے اپنی کتاب کے اندر میری صفت کیسی پائی؟ اپنی کتاب تورات جو تو آسمانی کتاب کہتا ہے، اس کتاب میں میرے بارے میں جو لکھا ہوا ہے، اب تو ہی بتا کہ اس کتاب کے مطابق تو نے مجھے کیسا پایا؟ اس نے کہا اس سے بھی بڑھ کر، یعنی میری کتاب میں جو اخلاق بیان کیا گیا وہ کم ہے، آپ کا اخلاق اس سے بھی بڑھ کر ہے، آپ اس سے بھی بڑھ کر سوبھاؤ اور کریکٹر کے مالک ہیں، اس سے بھی اچھا اخلاق ہے. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر تجھے اسلام لانے سے اور میرے اوپر ایمان لانے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں، بس اتنی سی گزارش ہے، ہاتھ یدگا ابایک علی الاسلام. اے اللہ کے نبی آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں بھی اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں. اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا اور اس یہودی نے بھی ہاتھ بڑھایا، اور یہودی کا ہاتھ جب اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ٹچ ہوتا ہے، ہاتھ ملتا ہے، تو یہودی چیخ پڑتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لے آیا. اب اگر یہ دہشت گردی ہے کہ کوئی بٹھایا تو بیٹھ جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں جانے نہیں دوں گا تو ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں، کوئی کپڑا لپیٹ کے مروڑ رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اگر یہ سب دیکھ کر کوئی آدمی اگر اسلام لے آئے یہ دہشت گردی ہے تو جاؤ دہشت گرد ہے. کون کہے گا اس کو دہشت گردی؟ دہشت گردی تو اس کو کہو. گجرات میں دنگا ہوتا ہے 2002 میں، کتنا مسلمان مارا گیا، یہاں تک کہ کانگریس کا ایک نیتا جعفری بھی مارا جاتا ہے، ایم پی، سابق ایم پی، وہ بھی مارا جاتا ہے. لیکن نریندر مودی کو توفیق نہیں ہوتی کہ کسی آدمی کے جو مارے گئے ان کے گھر پہ جائے، تعزیت کرے، تسلی دے. لیکن پٹنہ کی سرزمین پر بم دھماکے ہوں تو باقاعدہ اپنے اسپیشل ہیلی کاپٹر سے یہاں تیمارداری کے لیے آتے ہیں. پٹنہ میں ان کی ریلی میں اگر کوئی آدمی دھماکوں میں مر جائے تو اس کو دیکھنے کے لیے گجرات سے چل کر، احمد آباد سے چل کر، اپنے اسپیشل فلائٹ سے اور ہیلی کاپٹر سے چل کر ان کی تیمارداری کی جائے اور 5-5 لاکھ روپے کا چیک دیا جائے، اور خود تمہاری گجرات کی دھرتی پر 5000 سے زیادہ مسلمان قتل کر دیے جائیں، کانگریسی نیتا بھی قتل کر دیا جائے. تم ان کے گھر پہ آج تک اس 10 و 11 سال کی مدت میں ایک دن نہ جاؤ. اس کو کہا جاتا ہے دہشت گردی، اس کو کہا جاتا ہے آتنکواد، اس کو کہا جاتا ہے ٹیررزم. جاؤ، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو جو کیس بنتا ہے بناؤ میرے اوپر. ہم نے نریندر مودی کو آتنکوادی کہا ہے، جاؤ جو کیس بنتا ہو بناؤ میرے اوپر، تمہیں جو سزا دینا ہو دو. ہم تو اتنا ہی کہیں گے، ہم آہ بھی کرتے تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. یہ کون سی تہذیب ہے کہ تمہارے گھر میں آگ لگی ہے اس کو تو نہ بجھاؤ، اور دوسرے کے یہاں جو آگ لگی نہیں ہے بجھ چکی ہے اس کو شعلے دینے کے لیے اور بھڑکانے کے لیے اور چلے آؤ، اس پہ پیٹرول کا کام کرو. یہ کہاں کی انسانیت ہے اور کہاں کی مانوتا ہے؟ اور کون سا دھرم اس کی اجازت دے رہا ہے؟ کون سا دھرم اس کی اجازت دے رہا ہے؟ کرشن جی نے بھی یہی کہا، پڑھ لیجئے گیتا. کرشن جی نے بھی یہ کہا کہ حکومت اور سلطنت کفر سے تو چل سکتی ہے، ناستکتا سے تو چل سکتی ہے، نافرمانی سے تو چل سکتی ہے، دھرم سے تو چل سکتی ہے، لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی ہے. کرشن جی نے بھی گیتا میں یہی کہا ہے، ادھرم بن کر حکومت چلاؤ تو چل جاؤ، چلا سکتے ہو، لیکن ظالم بن کر حکومت چلاؤ گے تو نہیں چل سکتی.
وہ یہودی اسلام لے آیا۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر نقل کیا ہے کہ وہ یہودی خود تو اسلام لے آیا اور جب اپنے گھر گیا اور اس نے یہ واقعہ، یہ قصہ جب اپنے گھر والوں کو بتایا تو اسلم الیہودی واہل بیتہ، اس کے پورے گھر والے بھی اسلام لے آئے۔